نحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کی فرمائش کی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی عصا مارو. اس میں سے عصا مارنے سے 12 چشمے جاری ہوئے. ہر ایک 12 قبیلے تھے. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ہر ایک بیٹے کا ایک قبیلہ بن گیا تھا. اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا. اور قد علم كل اناس مشربهم، ہر ایک قبیلے والے نے اپنے لیے پانی پینے کی مخصوص جگہ اپنے لیے بنا لی. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ بیت المقدس فتح ہو، تو اس قوم نے انکار کیا. اس کی سزا وادی تیہ میں، پھر وہاں بھی ان کی مانگیں اللہ نے پوری کی. پھر یہاں بھی اللہ نے جب بیت المقدس میں بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام قتادہ، امام زہری، ابن کثیر، قرطبی، کہ بیت المقدس میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سزا کے زمانے میں جب پانی کی فرمائش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اور ہر قبیلے کے لیے الگ انتظام کیا اور ایک نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق من و سلوہ کھاؤ، اللہ کا دیا ہوا پانی پیو، لیکن زمین میں فساد، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو. اس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن امان قائم کیا جائے، حلال روزی کو حلال طریقے سے کھایا جائے اور فساد سے، بگاڑ سے، حکم عدولی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس آیت کریمہ سے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاما کثیرا کثیرا کو ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے زمین پر اللہ کے حکموں کی پابندی کریں اور اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کرنے سے بچیں اور بچائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.